بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے بچوں آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پہلے 5 باب کمپلیٹ کر لیے تھے، اور باب ششم میں ہم آج صوفیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں پڑھیں۔ اچھا، صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم، اس میں ہم پڑھیں گے حضرت بہاؤالدین نقش بندی بخاری اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہما کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب ریڈنگ کرتے ہیں کہ تصوف تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے۔ تزکیہ نفس کا معنی انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر کے اچھی عادات کا خوگر بنانا، اچھی عادات کو اپنانا، یعنی اچھی عادات کی عادت ڈالنا۔ قرآن مجید میں نفس کا تزکیہ کرنے یعنی اپنے نفس کو برے اعمال اور برے اخلاق سے پاک کرنے والے شخص کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکیٰ۔ ترجمہ ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، قد افلح من زکاہا۔ ترجمہ ہے کہ یقیناً جس نے اس نفس یعنی اللہ تعالیٰ برے کاموں سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ان نیک بندوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے رضا کے لیے اس کے احکام اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم خود بھی دین کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے پر چلتے ہیں، اور ان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اچھے اخلاق، اچھے عمل اور تبلیغ کے نتیجے میں بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ سیدھے راستے پر آئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سبق میں ہم درج ذیل صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہما کے مختصر حالات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم بچوں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت سید بہاؤالدین نقش بندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہاؤالدین نقش بندی بخاری مسلم صوفی سلسلہ نقش بندیہ کے بانی ہیں۔ یہ سلسلہ پوری دنیا میں مقبول اور بڑا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ نقش بندی سلسلہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا لقب خواجہ خواجگان ہے۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام بھی محمد ہے۔ آپ کا تعلق سادات خاندان سے ہے۔ آپ تاریخی شہر بخارا سے 3 میل کے فاصلے پر قصر عارفہ نامی قصبہ میں 14 محرم الحرام 718 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کی پہچانی پر آثار ولایت و ہدایت کے آثار جو تھے، آپ کی پہچانی پر آپ کے ماتھے پر آثار جو تھے ولایت و ہدایت نمایاں تھے، یعنی آپ کی پہچانی سے جو بزرگ تھے بچوں اس وقت کے، وہ آپ بچوں کی پہچانی دیکھ کر ہی جان جاتے تھے کہ یہ بچہ کیسا ہے اور بڑا ہو کر یہ کیسا بنے گا۔ آپ کی ولادت سے پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے محمد بابا سماجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہاں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے۔ ایک اور مرتبہ فرمایا کہ اب وہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اور دعا کے لیے آپ کے پاس لائے گئے تو انہیں اپنی شاگردی میں قبول فرمایا اور خصوصی توجہات سے نوازا، اور پھر خصوصی توجہات ان پر انہوں نے خصوصی توجہ دینی شروع کر دی، کیونکہ ان کو بچپن ہی سے وہ
جان چکے تھے کہ یہ بڑے ہو کر بہت بڑے بزرگ بنیں گے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ روحانی سلسلہ ہوتا ہے جو کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے بارے میں جان جاتا ہے۔ اس طرح شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی روحانی تربیت بابا سماجی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور بعد میں آپ کو سید امیر کاکال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ یعنی ان کے پھر سب سے پہلے کس نے ان کی تربیت کی اور ان کی تعلیم کا سلسلہ حضرت سماجی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پھر اس کے بعد ان کی جو ترمیم و تربیت تھی بعد میں سید امیر کاکال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری طور پر طریقت کی تعلیم و تربیت سید امیر کاکال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، لیکن روحانی طور پر آپ کی تربیت عبدالخالق نجدوانی غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اوائل احوال میں جذبات و بے قراری کے عالم میں راتوں کو اطراف بخارا میں پھرا کرتا تھا، یعنی ان پر جب روحانی کیفیت طاری ہو جاتی، یعنی شروع کے دنوں میں، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب میری جو روحانی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ میں بہت بے قرار ہو جاتا، بہت زیادہ بے چین ہو جاتا، اور اس بے چینی کے عالم میں میں بخارا کے مختلف اطراف میں مختلف جگہوں پر پھرا کرتا۔ ایک رات میں 3 مزارات پر گیا، آخر میں جس بزرگ کے مزار پر گیا وہاں حالت بے خودی میں میں نے دیکھا کہ قبلے کی جانب ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے خواجہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، یعنی ان کو سلام کیا۔ آپ نے اسلام کا جواب دیا اور مجھے ارشاد فرمایا، استقامت سے شریعت کی شاہراہ پر چلنا، یعنی مستقل مزاجی سے شریعت یعنی سنت کی راستے پر چلنا، کبھی اس سے قدم باہر نہ نکالنا اور کبھی اس سے اکتانا نہیں، اور مستقل مزاجی سے اس پر چلنا۔ اچھا، عزیمت اور سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے دور رہنا۔ عزیمت یعنی عظیم لوگوں میں بیٹھنا، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، اور بدعت سے دور رہنا۔ اور بدعت جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں پر سجدہ دیتے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس طرح جو رواج ہیں ان سے دور رہنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بزور پیر 3 ربیع الاول 791 ہجری کو 72 برس کی عمر میں آبائی گاؤں قصر عارفہ میں ہوا۔ ان کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا گیا اور یہ بخارا کے قابل ذکر مقامات میں شامل ہے۔ پھر آگے ہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین عمر شعبان 539 ہجری میں آذربائیجان کے دارالحکومت نجان کے ایک قصبے سہروردی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحفظ ہے، آپ کا لقب شیخ الاسلام اور شیخ الشیوخ ہے۔ آپ سلسلہ سہروردی کے مایہ ناز بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں اپنے چچا کے پاس بغداد تشریف لائے اور ان کے فقہ، وعظ اور تصوف کا علم حاصل کیا۔ انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فقہ، وعظ، مقرر وعظ اور تصوف کا علم حاصل کیا
انہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں یعنی ان کی تربیت میں بھی کچھ وقت گزارا اور ان کے اقتباس سے فیض کیا۔ اقتباس یعنی ان کے جو تعلیم سے بھی فیض یاب ہوئے، تعلیم سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ شافعی میں نمایاں مقام پایا۔ ابن نجار فرماتے ہیں کہ شہاب الدین اپنے زمانے میں علم حقیقت کے سب سے بڑے شیخ تھے۔ مریدین کی تربیت مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور تصوف میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عوارف المعارف مرتب کی یعنی لکھی، جس میں خانقاہی نظام کے بارے میں پوری تفصیلات درج ہیں کہ خانقاہی یعنی قبروں پر جانے کے خانقاہی نظام یعنی جو ہمارے بزرگوں کے جو مزارین ہیں ان کے بارے میں پوری تفصیلات ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یکم محرم الحرام 633 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ ہندوستان میں انہوں نے اپنے بہت سارے مرید بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ بہاؤالدین زکریا ہیں جو شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد میں خلافت حاصل کر کے ہندوستان آئے اور ملتان میں اچ شریف اور پنجاب کے دوسرے مقامات پر سہروردیہ سلسلے کی خانقاہیں قائم کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں مختلف فنون پر کئی کتب تالیف فرمائیں، کئی کتب لکھیں۔ مشہور مستشرق بروکلمان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کی تعداد 40 تک بیان کی ہے، یعنی آپ کی جو تالیفات جو آپ کی تصانیف ہیں وہ کتنی ہیں؟ 40 تک انہوں نے بیان کی ہے۔ اچھا، پھر آگے مشق ہیں۔ مشقی سوالات میں بغداد میں، سہرورد میں اور نجان میں یہ آذربائیجان کا تھا علاقہ۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں مقام پایا فقہ حنفی میں، فقہ نجلی میں، فقہ مالکی میں اور فقہ شافعی میں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور جو مجھے سبسکرائب جنہوں نے کیا ہے ان کا بے حد شکریہ، اور میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔